سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے معاملات کے بارے میں کچھ احکامات جاری کیے کہ تم نے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ نکاح جو ہے یہ معاملے میں آتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ یہاں پر خطاب اس مرد کو ہے جو نکاح کرنا چاہے، کیونکہ مرد کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہوتا، عورت کے لیے ولی ہونا شرط ہے۔ یعنی جو عورت ہے جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے اس کا ولی ہونا شرط ہے نکاح میں۔ البتہ آپ خود جا کر کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو شرعی طور پر وہ آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کر سکتا کہ جب تک تیرا باپ نہیں کہے گا میں نہیں کروں گا، کیونکہ لڑکے کے لیے ولی ہونا شریعت میں نہیں ہے۔ تو پہلا تو خطاب یہاں پر مردوں کو ہے جو نکاح کرنا چاہے۔ مشرکہ سے تم نکاح نہ کرو۔ مشرکہ کون ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مشرکہ سے مراد ہر وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ اہل کتاب کے علاوہ۔ اہل کتاب سے مراد یہودی، عیسائی اور اس کے علاوہ جتنے بھی بت پرست ہیں۔ یہ موقف بعض اہل علم کا ہے، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ وہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک موقف کچھ اہل علم کا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر خطاب ہی وہ بت پرستوں کو کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مشرک سے مراد ہیں ہی بت پرست، اہل کتاب یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، اہل کتاب اس میں شامل تو تھے لیکن ان کی استثناء کر دی گئی، ان کو علیحدہ بیان کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ موقف یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کی مجوسی ہو، بت پرست ہو یا کچھ بھی ہو، اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، صرف یہودیہ اور عیسائیہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جو یہودی اور عیسائی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے کاغذی نکاح کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ چائنا میں جا کے وہاں کی کسی کافر لڑکی سے وہ نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح ہوا ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ اور کسی کافر ملک کے اندر جا کر یہودی عیسائی کے سوا کسی اور لڑکی سے نکاح، وہ نکاح نہیں ہے اسلام میں۔ تیسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ مشرکہ سے نکاح نہیں ہے، چاہے وہ مشرکہ یہودیوں میں سے ہو چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہو۔ اس میں اور پہلے مذہب میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور پہلے میں یہ فرق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے یہودی مشرک نہیں ہوتے، سارے عیسائی مشرک نہیں ہوتے، جس طرح سارے مسلمان شرک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے سارے یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے چند گروہ تھے۔ ہاں وہ گروہ اگر آج بھی ہیں تو ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ عام، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے، اس کو تھوڑا سا نکھار لیں کہ یہودیوں عیسائیوں میں سے جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور ایک موقف یہ ہے اس سلسلے میں کہ نکاح یہودیوں اور عیسائیوں سے جائز ضرور ہے، لیکن یہ جو نکاح ہے نا، یہ بہتر ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے۔ یہ موقف امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، جس طرح کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے نکاح کیا تھا
حذیفہ نے کیا تھا عیسائی سے اور طلحہ نے کیا تھا یہودیہ سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے، تو آگے سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین کیا آپ اسے حرام سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں حرام نہیں سمجھتا اس کو، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ پھر ان میں رغبت کریں گے اور آگے تک نکل جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ہر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیے گا۔ لوگوں کو صرف اتنا پتہ کہ یہودی اور عیسائی سے نکاح ہو سکتا ہے، یہودیہ عیسائیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، ہر یہودن اور عیسائین سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں شرائط ہیں۔ ایک شرط اس میں یہ کہ وہ پاک دامنہ ہو، محصنات، وہ پاک دامن ہو، بدکارہ نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر مومسات یعنی بدکارہ یہودی اور عیسائی عورت سے بھی نکاح کرنے لگ پڑے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ پھر مومنہ عورتوں سے بے رغبتی کریں گے اور ان کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اس کو لذیذ لگتی ہے، یہ دوسری چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ اپنے پاس چاہے اس کے سونا ہو، یہ دوسرے کی چاندی دیکھ کر بھی رغبت رکھتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اس میں یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ لوگ، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اس طرف پھر رغبت زیادہ کریں گے اور مومنہ عورتیں جو ہیں ان کی طرف بے رغبتی ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک مذہب یہ بنا کہ نکاح ان کے ساتھ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہی موقف احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا۔ ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا، اور یقیناً اس کے نقصانات ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس شخص نے ایک یہودن سے نکاح کیا، اور بڑا مالدار آدمی تھا اور بڑا چلاک آدمی تھا، پاکستانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس نے کوئی بس یعنی کہ اس کے ساتھ جب نکاح کیا تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو جھگڑا اس بات پہ ہو گیا کہ وہ کہتی تھی کہ میں اس کو یہودیت کی تعلیم دلواؤں گی، اور یہ مسلمان تھا، اس کے اندر اسلام کی غیرت تھی چاہے جیسا بھی تھا، اسے کہا یہ میری بیٹی اسلام کی تعلیم لے گی، بس اسی پہ جھگڑا ہوا۔ اس کا بہت بڑا سیٹ اپ تھا ادھر، اس نے سب کچھ چھوڑا، اس نے کہا ایمان، بس جب ایمان جاگتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو سب کچھ، وہ سب کچھ چھوڑ کے راتوں رات اپنی بیٹی لے کے ادھر آ گیا، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر بھی اس کی جان نہیں چھوٹی۔ پھر اس نے کیس کیا۔ اب پاکستان کے اندر تو یہودیوں کا بظاہر کوئی بھی سفارت خانہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جتنے بھی کافروں کے سفارت خانے ہیں وہ انہی کے شمار ہوتے ہیں۔ اس نے پھر دوسرے طریقے سے کیس کیا، اور وہ آپ کے لاہور کے اندر عدالت سے قانونی طور پر اس لڑکی کو زبردستی وہ یہاں سے لے کے گئی اور اس بندے کو سزا ہو گئی۔ نقصان ہے ان سے نکاح، کیونکہ اگر وہ ضدی نکل آئے تو آپ کی اولاد کو بگاڑے گی۔ کتنے ایسے تاریخ کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ جن سے بگاڑ پیدا ہوا۔ تو امیر المؤمنین جو تھے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رجال ملہم میں سے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت ساری چیزیں وہ فہم اور بصیرت کے طور پر ملی تھی۔ تو ان کا ایک فہم اور بصیرت یہ تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہے، اور واقعی اس کا نقصان ہے۔ تو خیر یہ موقف سارے میں نے آپ کے سامنے رکھے، بھی میں خلاصتاً اس بات کو نکھارتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو مشرکہ عورت ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی کو اس سے استثناء کرنا چاہیے مطلق طور پر بغیر کسی قید لگائے۔ یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ گو مشرکہ، اس کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس سلسلے میں بھی اہل علم کے دو موقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آسمانی کتاب کی متحمل ہے، مثلا وہ یہودی ہو عیسائی ہو، جب یہودی عیسائی کو آپ رخصت دیتے ہو تو مسلمان عورت کو کیوں نہیں دیتے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اگرچہ وہ مشرکہ بھی ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک موقف ہے بہت سارے علماء کا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو شرک کرتی ہے نا اس سے نکاح نہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ شرک نام یعنی کہ فرقے کا نام شرک نہیں ہے۔ مثلا جو کوئی بریلوی ہے، آپ ہر بریلوی کو مشرک نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ انصاف ہے۔ لیکن قرآن نے بھی اگر بیان کیا نا یہودیوں عیسائیوں کے جرائم، تو قرآن نے اکثر وہاں پر من
ان میں سے کچھ، ان میں سے کچھ۔ انصاف یہ ہے کہ سب بریلویوں کو تو مشرک نہیں ہم کہہ سکتے، نہ ہیں سارے، اور نہ سارے دیوبندی مشرک ہیں۔ پھر اس میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان میں سے جو شرک کرتا ہے اور عملی طور پر کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہودی عیسائی سے آپ کرتے ہو، اس سے کیوں نہیں کرتے، اس میں فرق ہے کہ ہم یہودیہ کو اور عیسائی جو ہے اس عورت کو اس کے شرک کے ساتھ کافر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو میرے دین سے جدا سمجھتی ہے۔ لیکن جو مسلمان کلمہ پڑھنے والی مشرکہ عورت ہوگی نا، یہ اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ حقیقی مسلمان سمجھے گی، اور یہ شرک کو عین اسلام سمجھ کے کرتی ہے۔ اور اس کا اور یہودی عیسائی کا بڑا فرق ہے۔ یہودی عیسائی عورت کم از کم یہ فرق کرے گی کہ میں تمہیں یہودیت کی طرف بلا رہی ہوں، اپنے بچوں کو کہے گی، اور مرد کہے گا میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر خرابی یہ آئے گی کہ یہ عورت اپنے بچوں کو کہے گی کہ اصل اسلام یہ ہے، وہ کہے گا اصل اسلام یہ ہے۔ اس کا جو جرم ہے یہ ان سے بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے جن علماء کا یہ موقف ہے کہ ہو سکتا ہے، ان کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو عملی طور پر شرک میں واقع ہے، بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے، عملی طور پر وہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر اتمام حجت کی۔ لوگ کہتے ہیں جی بعد میں ہم سمجھا لیں گے، بعد میں کون سمجھتا ہے؟ پہلے سمجھاؤ تاکہ تمہارا نکاح شرعی ہو سکے۔ جب تک وہ شرک کے دائرے سے نہیں نکلتی تو قرآن کی یہ آیت تمہیں متوجہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو دعوت پہلے دی جائے۔ ہاں اگر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں پھر ان سے نکاح کریں۔ بصورت دیگر جو مضبوط قسم کے، ٹھیٹھ قسم کے جو مشرک ہیں، جو ان چیزوں سے باز نہیں آنے والے، درباروں، قبروں اور پیروں کو ان کے ناموں پہ نظر و نیاز کرنے والے، ان لوگوں سے بالکل نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کیا کریں؟ آج تو ہم لوگوں کو صرف اتنا ہے کہ لڑکا، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے یا لڑکی کی تعلیم کیا ہے، صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ جی دنیا کی تعلیم اس کی کیا ہے، اس کے عقیدے پر تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ صریح ہے، چاہے مسلمانوں میں سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی مشرکہ ہو، یہ ہمارا فہم ہے، ہم یہ جو موقف سمجھتے ہیں، مشرکہ عورت ہو، کلمہ پڑھنے والی ہو، عملاً شرک کرتی ہو، نام بریلوی نہ ہو، نام دیوبندی نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف یہ ہے کہ اگر وہ شرک کرتی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ راجح اور یہی احوط ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا خطاب اس آیت کے اندر کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تم ان سے نکاح نہیں کرو۔ ظاہر ہے جب ایمان لے آئیں گی تو جو علت تھی وہ زائل ہو گئی، تو جب علت زائل ختم ہو گئی تو حکم بھی پھر وہ ختم ہو گیا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، البتہ ایک مومنہ لونڈی جو کالی کلوٹی بھی ہو، جو ہر اعتبار سے اس یہودی اور عیسائی عورت سے کم تر ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ سے، اگرچہ وہ تمہیں جتنی مرضی اچھی لگتی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کے ساتھ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لجمالها ولحسبها ولمالها، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا جو ہے وہ مال و دولت ہے، یہ 3 چیزیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کے ساتھ کامیابی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دی، کیونکہ حسن زائل بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے حسن ختم ہو گیا، تو جو سبب تھا جب وہی زائل ہو گیا تو محبت ختم۔ مال، امیری تھی، فقیری میں آ گئے، پھر جو سبب تھا نکاح کا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ حسب و نسب والا ہے تو بعض دفعہ بڑے بڑے معزز خاندان جو ہیں وہ ذلت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ان سیاسی خاندانوں کو، ایک وقت ہوتا ہے یہ حاکم ہوتے ہیں، تھوڑے سالوں بعد یہ مجرم ہوتے ہیں، تو یہ آنکھ مچولی ان کی لگی رہتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تو ختم ہوتی ہیں۔ البتہ اگر آپ دین کی وجہ سے رشتہ کریں گے اور واقعی اس میں دین ہو،
تو انا لا نضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ دین داروں کے دین کو ضائع نہیں کرتا، وہ پھر باقی رہتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، وہ محبت بڑھتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر کچھ صورتیں ہیں کہ وہاں پر دین کو چننا فرض ہے، اور کچھ صورتیں ہیں کہ وہاں پر مستحب ہے۔ مثلا مسلمان عورتیں ہیں، ان میں سے آپ ایک دیندار ہے اور باقی بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی دینداری نہیں ہے، لیکن حسن ہے، مال ہے، خاندان ہے، تو یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ دین والی کو چن لو۔ لیکن اگر آپ دوسری سے بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں وہاں پر دین کو چننا فرض ہے۔ مثلا ایک طرف مسلمان عورت ہے اور کالی کلوٹی اور کمزور ہے، دوسری طرف حسین و جمیل یہودی ہے، عیسائی ہے، یا غیر اور مشرکہ ہے، مشرکہ صراحتاً مشرکہ، یہودی عیسائی کا لفظ نہیں ہے، یعنی مشرکہ، تو یہاں پر فرض ہے کہ آپ دین کو چنیں، کیونکہ یہاں پر کفر اسلام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ سے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی اچھی لگتی ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکوں سے بھی نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ یہاں پر اولیاء کو خطاب ہے، لڑکی کے اولیاء کو خطاب ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح کسی مشرک سے نہیں کرو گے۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہودی عیسائی کی بیٹی لی جا سکتی ہے، لیکن اپنی بیٹی ان کو دی نہیں جا سکتی، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اگر ان کو اپنی بیٹی دیتے ہو تو یہ ایک تذلیل ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا ان کی بیٹی لی جا سکتی ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ تو دوسری بات اس آیت میں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، کیونکہ دیکھیں پیچھے عورت کے ساتھ نکاح کی باری تھی تو سیدھا اس بندے کو خطاب کیا جس نے نکاح کرنا ہے، یہاں پر عورت کی نکاح کی باری تھی تو یہاں پر اولیاء کو خطاب کیا۔ تو ہمارے نزدیک حدیث کے مطابق، محدثین اور صحابہ کرام کے موقف کے مطابق اگر کوئی بندہ بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ ہاں اگر ولی کسی کا ہے ہی نہیں، مثلا کوئی عورت ہے مسلمان ہوئی ہے، اس کا ولی کوئی نہیں ہے، تو عدالت میں نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ یا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں ولی مرشد نہیں ہوتا، ولی مرشد کا مطلب ہے کہ کوئی ولی ہے وہ آپ کا نکاح ظلم کر رہا ہے، پیسے کی خاطر کسی سے نکاح کر رہا ہے، یا وہ ایک دیندار بچی کا نکاح کسی بے دین سے کر رہا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی آپ عدالت کی مدد لے سکتے ہیں کہ جی میرا ولی مرشد نہیں ہے، میرے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، ان صورتوں میں آپ لے۔ لیکن اگر آپ اپنی پسند کا لڑکا اپنے کو ڈھونڈ رکھا ہو اور آپ کا باپ ادھر شادی نہ کرے اور آپ کہیں کہ جی میرا ولی بھی مرشد نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ولی آپ کا غلط جگہ پہ نکاح کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ عدالت کا سہارا لے لیں۔ بصورت دیگر اپنے اولیاء کو، اپنے ولی کو چھوڑ کے عدالت کی طرف جانا یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو عصبہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے اتوار کے درس میں، علم میراث کے درس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ باپ ہو سکتا ہے اور تائے چچے اس کے میں شریک ہیں، دادا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتے ہیں اور بیٹے ہو سکتے ہیں، یہ ولی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماموں ہے، خالو ہے، یا ماموں کے بیٹے کے، یہ لوگ ولی نہیں بن سکتے۔ ولی ولایت جو ہے وہ ادھر باپ کے رشتے کی طرف آتی ہے۔ تو تم نہ نکاح کرو مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ مومن غلام سے نکاح مشرک کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک کتنا بھی اچھا لگتا ہو۔ اس سے والدین کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی بھی وہی پیچھے دو صورتیں جو بیان کر دیں۔ یہاں پر والدین کو ترغیب ہے کہ تم بھی اپنی بچیوں کا نکاح کرتے وقت دین کو سامنے رکھو۔ واللہ اکثر لوگ دین کو نہیں دیکھتے، دین کو دیکھا جائے تو لوگ سکھی رہیں، لیکن لوگ دیکھتے ہیں پیسہ، لوگ دیکھتے ہیں نوکریاں، لوگ دیکھتے ہیں گھر، تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سکون بعض دفعہ ملتا ہے اور بعض دفعہ نہیں ملتا۔ چلو سکون مل بھی گیا، زندگی بڑی اچھی گزر گئی، ایمان نہیں ملا تو کیا ہوا؟ آگے نسل بگڑ گئی، کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ دنیا بھی تباہ ہے اور دین بھی تباہ ہے۔ تو اپنے بچیوں کی شادیاں دین داروں سے کرو، اگرچہ وہ غریب ہوں، فقیر ہوں،
اگر ایمان ان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، بلکہ دنیا کا مال ان کو نہ بھی ملے تو وہ سب سے امیر ترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے۔ ایمان سب سے طاقتور چیز ہے۔ تو اپنے بچیوں کے نکاح کرتے وقت دین کو ترجیح دیجیے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ مشرک۔ ظاہر ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح کرو گے وہ تمہیں دعوت دے گی اپنے شرک کی طرف۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اس سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کی محبت میں کفر تک چلا جاتا ہے، جس طرح کہ اس کے واقعات تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں ایسے واقعات، میں ان کو بیان نہیں کرتا۔ کتنے نامی گرامی لوگ وہ اس طرف گئے ہیں۔ تو یہ قرآن نے جو منع کیا اس میں خیر ہے۔ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کفر کی دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تم کو اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اسلام کی طرف۔ اسلام تمہیں جنت کی طرف بھی لے کر جائے گا اور تمہارے لیے مغفرت کا باعث بھی ہے اسلام۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔